آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انٹرنیٹ پر کون کون سے جانوروں کے متعلق غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اس جانور کو رکھنے کی بہت فضیلت ہے، جیسا کہ سفید مرغ کو رکھنے کی، اور اسی طرح کالے تتر یا چکور کو رکھنے کی جس سے جادو ختم ہوتا ہے، اور کیا مرغ کو جنات نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق جتنے بھی خرافات ہیں اس کا بھی ہم ذکر فرمائیں گے، مگر ان کے متعلق واقعی جو حدیث میں فضائل ہیں ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کس جانور کو جنات نظر آتے ہیں اور کن جانوروں کے بارے میں غلط باتیں حدیث کہہ کر مشہور کر دی جاتی ہیں، اور وہ بھی بہت بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سی خرافات مشہور ہیں کہ کالے یا سفید تیتر کو رکھنے سے جادو ٹونا نہیں ہوتا اور جادو کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ بھی مشہور کیا جاتا ہے حدیث کے طور پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید مرغا رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغا ہو نہ تو شیطان اس کے گھر کے قریب آتا ہے اور نہ ہی جادو ان کے گھر کے قریب ہوگا جو اس کے گھر کے ارد گرد ہے۔ ناظرین، اس روایت کو محدثین کرام نے ضعیف قرار دیا ہے اور ان کے راویان کو کذاب، جھوٹا اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیا ہے، اور غالباً یہ مسند الشامین اور شعب الایمان میں بھی حدیث موجود ہے، اور اس کے ایک راوی محمد بن محسن کے متعلق امام بخاری نے اسے منکر الحدیث کہا ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے اسے کذاب یعنی کہ جھوٹا کہا ہے، امام دارقطنی نے کہا کہ یہ حدیث گڑتا ہے، امام ابو حاتم نے اسے کذاب کہا ہے۔ اور ناظرین، ایک یہ بھی آج کل انٹرنیٹ پر مشہور جھوٹی کہانی بتائی جا رہی ہے کہ حضرت علی سے کسی نے مرغ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب اس زمین پر انسان نہیں تھے اور جنات تھے تو تب مرغا اڑتا تھا، مگر پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے مرغ کے اڑنے کی طاقت ختم کر دی اور اس کو زمین پر بھیج دیا اور اس کی آواز کو اونچا کر دیا تاکہ جب بولے تو لوگ عبادت کریں، یا اس طرح کی کوئی ملی جلی بات کی جاتی ہے۔ ناظرین، ایسی بات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی دین سے ایسی بات کا تعلق ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سفید مرغ کو شیطان نظر آتا ہے یا جنات نظر آتے ہیں، اور سفید مرغ کے رکھنے سے جادو زدہ شخص کا جادو ختم ہو جاتا ہے یا اس گھر سے جنات ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بھی من گڑت ہے، مگر ناظرین، کن جانوروں کو شیاطین نظر آتے ہیں اور مرغ کی جو اصل فضیلت ہے جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا وہ کیا ہے؟ تو ناظرین، مرغ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا ہے کہ جب مرغ کی بانگ یعنی اس کی آواز جس کو ہم اذان کہتے ہیں یہ سنو تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یعنی اللہم انی اسألک من فضلک کہہ دیا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو برا بلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز فجر کے لیے جگاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو یا تم رات میں کتوں کا بھونکنا سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان کے شر سے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے، کیونکہ انہوں نے شیطان کو دیکھا ہوتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی قبر سے آوازوں یا اس کی چیخوں کی آواز انسانوں اور جنات کے علاوہ ارد گرد کی تمام مخلوقات کو سنائی دیتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں تو ننگے بابوں اور پیروں سے متعلق فضائل گڑھ لیے جاتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب جھوٹے فضائل گڑھ لیے جاتے ہیں اولیاء کرام کے، تو یہ تو پھر جانور ہیں، مگر جو جانور کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل بات کی ہوتی ہے عام مسلمان ہوتا ہے وہ ان کو بھی غلط سمجھنے لگ پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔